السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور ٹاپک کے ساتھ، اور ٹاپک آج کا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی کا کیا مطلب اور شرائط ہیں۔ تو چلیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ قرآن و سنت، قرآن و حدیث کے روشنی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی کا کیا مطلب اور شرائط ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی گواہی کا مطلب ہے جو بھی جنت میں جانا چاہتا ہے اسے پہلے گواہی لا الہ الا اللہ دینی پڑے گی، زبان سے اقرار کر کے دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرنا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں اور تمام انسانوں کے لیے وہ رسول ہیں۔ یہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 45 اور 46 ہے۔ اس کے کچھ 8 پوائنٹ ہیں، تو چلیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی اور مستقبل کے حالات و واقعات کے بارے میں جو خبریں دی ہیں سب کی تصدیق کرنا۔ یہ سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کو حلال کہا ہے انہیں حلال، اور جنہیں حرام کہا ہے انہیں حرام سمجھنا۔ یہ سورہ حشر آیت نمبر 7 ہے۔ یعنی کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ حلال اور حرام ٹھہرائے، یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے اس کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی اطاعت کرنا، اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا۔ یہ سورہ النساء آیت نمبر 80 ہے، 80۔ اور چوتھا اس کا پوائنٹ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا۔ یہ سورہ العمران آیت نمبر 31 ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہہ دو، اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ سنت اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں علم حاصل نہ کیا جائے، اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پانچواں پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو یہی سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 80 اور بخاری میں 7280 پر ہے۔ کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکلتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ رسول کی سنت کے بغیر جو بھی کام کریں گے ہم وہ قبول نہیں ہوں گے، سنت کے بغیر جو بھی کام ہم کریں گے۔ یعنی اس کا چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک واپس نہیں بلایا جب تک کہ انہوں نے دین کو مکمل طور پر پہنچا نہیں دیا اور دین کی تکمیل کر دی۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ برحق ہے، دل کی خوشی سے بات ماننی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور کیسے کرنی ہے؟ دل کی خوشی کے ساتھ، اور وہی کام نیکی کا ہوگا جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہی کام نیکی کا ہوگا جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے۔
اور 7واں پوائنٹ اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرنی ہے جیسے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ مسلم میں 4493 نمبر پر آپ کو روایت مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا نا، کتے کی طرح بچھ کر نماز نہ پڑھنا، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو، نماز پڑھو مجھ کو دیکھ کر جیسے میں نے پڑھی۔ یعنی ہمیں اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، اور ہمیں یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نماز کس طرح پڑھی ہے۔ اور اس کا 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو روشن راستہ پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ کیا عقیدہ رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو روشن راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ روشن راستے سے مراد کیا ہے؟ روشن راستے سے مراد ہے، اور یہ ہے ابو داؤد میں 4607 پر۔ روشن راستے سے مراد ہے، روشن راستے مطلب علم کا راستہ ہے، دین میں نہ کمی ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو علم جو ہے، علم کے راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں، ہمارے لیے جو ہے کتاب چھوڑ کر گئے ہیں۔ جیسے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ میں تمہیں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ مطلب ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا ہے، تب ہماری جو کام ہے، ہمارے اعمال جو ہیں وہ پورے تکمیل تک پہنچیں گے۔ اور اس کا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی شرائط ہیں جو لا الہ الا اللہ کی شرائط ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے ہم پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ذات اپنے والدین سے، اولاد سے، دنیا کی تمام انسانوں سے، حتیٰ کہ اپنے مال، حتیٰ کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہوں۔ یہ بخاری میں 15 نمبر پر آپ کو روایت مل جائے گی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کچھ علامات ہیں۔ پہلا، کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق رکھنا، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پیروی کرنا۔ یہ اس کا 4تھا پوائنٹ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان شرائط کے مطابق ہی ہوگی۔ تو ہم نے آج جو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور جو آج ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے جنت کا راستہ بہت آسان کر دے، ہماری اولادوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے۔ جیسے ہم یہاں پر مل بیٹھتے ہیں، وہاں پر بھی ہم سب یوں ہی مل بیٹھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر ہم کہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی باتیں، آپ کی میٹھی میٹھی باتیں ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ تو اسی کے ساتھ جو میں اجازت چاہتی ہوں آج کے لیے یہی، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں جنت کا کتاب جو ہے جنت کا راستہ، اور اس میں ہم سب سے پہلا پڑھ رہے ہیں عقیدہ۔ تو یہ ہم نے الحمدللہ آج دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی کا کیا مطلب ہے اور کیا شرائط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سن کر عمل کرنے والا بنا دے۔ کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم عقیدہ توحید دیکھیں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے توحید سے کیا مراد ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم توحید پہ آئیں گے، عقیدہ توحید۔ تو کل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے توحید سے کیا مراد ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو، تو وہ مجھے سبسکرائب کر لیں، اور جو لوگ جن کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں
تو وہ لوگ جو ہے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور مجھے سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کریں اور اچھے اچھے مجھے کمنٹس بھی کیا کریں۔ آپ کے کمنٹس کی مجھے بہت ضرورت ہے تاکہ مجھے پتہ چلے میں کہیں پر کچھ غلطی تو نہیں کر رہی۔ اور اگر میں انسان ہوں، میں ہر ویڈیو کے لاسٹ میں کہتی ہوں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں کوئی بہت بڑی عالم نہیں ہوں، تو اگر مجھ سے کوئی پڑھنے میں غلطی ہو جائے تو مجھے جو ہے معاف کیجیے گا، درگزر کیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ آپ کی دعاؤں میں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا ضرور، اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ کل تک کے لیے اللہ نگہبان۔